اس کے باوجود ہم خاموش ہو جائیں, اپنی زبان بند کر لیں, مفتی صاحب اتنا سخت بیان نہ کیا کریں, معاشرے کی برائی کی نفس پر ہاتھ نہ رکھیں, جیسے ہم چل رہے چلنے دیں, جیسے ہم دین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, اپنے نبی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, ہمیں کرنے دیں, اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق درجات عطا فرمائے گا. ابھی تو جب میں سیرت پر آؤں گا انشاءاللہ میں اس پر بھی کلام کروں گا, بات کا اقرار کریں گے. اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو نہ قرآن آپ کے پاس آتا, نہ حدیث آپ کے پاس آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان. احسان مانے ان کو. اور جب صحابہ کرام نے حقیقی غلامی کا ثبوت دیا, اپنی جانیں قربان کی, اپنا مال قربان کیا, اپنا آبائی گھر چھوڑا, مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے, ماں ناراض, باپ ناراض, برادری ناراض, کوئی فرق نہیں ہے. جب نبی کریم نے فرمایا کہ ہجرت کرو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو, اپنا عقیدہ بدل لو, تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک لمحہ نہ لگایا. ہم جیسے ہوتے تو ہمارے ساتھ بدمذہب بھی بیٹھے گا, نبی کو گالی بکنے والا بھی بیٹھے گا, اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی بیٹھے گا, صحابہ کرام کو برا بڑا بھلا کہنے والا بھی بیٹھے گا. یہ کیا کریں, کاروباری ٹرمز ہیں, یہ کیا کریں, چاچا ہے, پھپھا ہے, تایا ہے, ماما ہے, یہ کیا کریں, مارکیٹ میں دوست ہیں, نبھائیے دوستیاں. پھر میدان محشر میں آپ دیکھیں جب نامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں گے, اور اگر سرکار نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا تو پتہ چلے گا کہ نبی کو اور صحابہ کو گالیاں بکنے والے سے ہاتھ ملانے کا انجام کیا ہوتا ہے. کوئی ہمارے باپ کو گالی بک دے, ہماری ماں کو زانیہ کہے, اس سے ساری زندگی ہاتھ ملانا دور کی بات, وہ جس سامنے بھی آ رہا ہوگا تو راستہ بدل لیں گے. لیکن صحابہ کو برا بھلا کہتے رہو, ہاتھ ملائیں گے, شرم نہیں آتی ہمیں, غیرت نہیں آتی ہمیں. جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا, جس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان ہوا, ان صحابہ کرام کو لوگ گالیاں بکیں, ان کی شان میں گستاخیاں کریں, اور ہم ان کے تلوے چاٹتے رہیں. سمجھنا چاہیے اس کو صحابہ کا مقام کیا ہے. میں نے آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے, نص قطعی سے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون, سبقت لے جانے والے سب سے پہلے, من المہاجرین والانصار, وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے ہوئے اور انصار میں سے ہوئے. مہاجر جنہوں نے مکے سے ہجرت کی, اور انصاری صحابہ وہ تھے جو مدنی صحابہ تھے, جنہوں نے سب سے بڑا رزق مول لیا اللہ کے لیے. وہ گئے نبی کریم کے پاس, آپ وادی عقبہ میں چھپ کر بیعت کرتے ہیں, یا رسول اللہ مدینے آئیے, ہم ہیں نا, تیر چلے گا آپ تک بعد میں پہنچے گا, پہلے ہمارے سینوں کو لگے گا. یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. سب نبی کریم کے دشمن بنے ہوئے تھے, آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اس وقت نبی کریم کو یہ کہنا کہ ہمارے یہاں آ جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی دشمنی مول لینا. کاروباری ڈیلنگز ختم, اقتصادی پابندیاں شروع. جیسے آپ کی گورنمنٹ آج خارجہ پالیسی بنائے, کسی کے ساتھ دوستی, کسی کے ساتھ دشمنی, تو بعضوں کے ساتھ ملتے ہیں, دوسرے اقتصادی پابندی لگا دیتا ہے. یہ سرکار کے دور میں اس سے کہیں زیادہ شدید تھا. لیکن انصار صاحبہ نے عرض کیا صلی اللہ آپ تشریف لائیے, ہم آپ کو ایک مرکز پرووائڈ کرتے ہیں, آپ آزادانہ تبلیغ کریں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. سرکار تشریف لائے ہیں, اور لانے کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا کہ ہر انصاری صحابی ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنائے, دینی بھائی بنائے, اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے, تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے. انہوں کی 2 بیویاں تھیں, سامنے کھڑی کی, سارا مال سامنے رکھا, کہا کہ 2 بیویاں ہیں, آپ جس کی طرف اشارہ کریں میں طلاق دیتا ہوں, اس سے آپ نکاح کیجئے گا, اور یہ میرا مال پڑا ہوا ہے, آدھا آپ کا آدھا میرا. انہوں نے کہا اللہ تیرے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمائے, بس مجھے بتا دے کہ بازار کا راستہ کہاں ہے. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے بزنس مین تھے, وہاں گئے, تھوڑی دیر میں نفع کما لیا. لیکن انصار صاحب نے تو یہ کیا, کسی کی تیوری پہ بل نہیں آئے کہ رحمت کونین یا رسول اللہ ہم نے آپ کو جگہ پرووائڈ کی, سب کی دشمنی مول لی, اب آدھا مال بھی دے دے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پیر صاحب ہو نا آج کے دور کے, اپنے مرید کو کہیں دیکھو بیٹا تم کراچی میں رہتے ہو, بینک بیلنس کتنا ہے تمہارا, کہا جی بس 1-8 کروڑ ہے, اور وہ کہیں کہ بیٹا تمہارا ایک پیر بھائی ہے وہ لاہور سے یہاں شفٹ ہو کر آ رہا ہے ہجرت کر کے, تو تم آدھا مال اس کو دے دو.
تو ہم اٹھ کے چل پڑیں گے. پیر صاحب خوش ہو کے کہیں گے بیٹا پیسے لینے جا رہے ہو؟ ہم کہیں گے نہیں جی پیر بدلنے جا رہا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ نام و نمود ہو تو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی باری آئے, حقیقتاً جہاں پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے وہاں ہماری جیبیں تنگ ہو جاتی ہیں. ہم نے تو جھولی چندہ میں بھی دیکھا ہے کہ مسجد کے جب جھولی چندہ ہوتا ہے نا تو سب سے جو پرانا نوٹ ہوتا ہے نا جس میں قائدین صاحب یوں لیٹے ہوتے ہیں وہ نوٹ نکالتے ہیں. ہم پہلے 1000 کا ہٹائیں گے, 500 کا ہٹائیں گے, 100 کا ہٹائیں گے, 50 کا ہٹائیں گے, پھر 20 کا نوٹ نکالیں گے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے لیے, مٹھی میں بند کر کے یوں کر کے ڈالیں گے. جیسے وہ نبی کریم نے فرمایا کہ چھپ کر صدقہ کرو کہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نوٹ کی مقدار پتہ نہ چلے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ اچھے لوگ ہیں, بہت سوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بخل ہوتا ہے دین کے معاملے میں خرچ کرنے میں. یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ سب سے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے جو صحابے تھے. اور پھر فرمایا کہ والذین تبعوہم بإحسان, اور جو ان کے بعد ان کے پیروکار ہوئے اخلاص کے ساتھ. ان سے مراد وہ ہیں خصوصاً جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے, جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں اور دیگر صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہاجرین انصار جو سبقت لے گئے سب سے پہلے اور جو ان کے بعد ان کے متبع ہوئے احسان اخلاص کے ساتھ